یار تو کل میں دھڑکے ایپیسوڈ 20۔ وہ آفس میں تھے جب حیدر ان کے پاس آیا تھا۔ اسے یوں اپنے آفس میں دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کبھی بھی ان کے آفس نہیں آتا تھا۔ اس کا اپنا بزنس تھا۔ حیدر تم یہاں؟ وہ حیرانگی سے بولے۔ کیوں، میں نہیں آ سکتا کیا یہاں؟ ان کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے بولا، بالکل آ سکتے ہو، جب چاہو آ سکتے ہو، یہ سب تمہارا ہی تو ہے، لیکن تم آج شاید پہلی بار یہاں آئے ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں تمہارے لیے کافی منگواتا ہوں، ساتھ میں کیا لوگے؟ ایسا کرتا ہوں تمہارے فیوریٹ چیز سینڈوچ منگوا لیتا ہوں۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ جانے کتنے سال ہو گئے تھے وہ باپ بیٹا ساتھ مل بیٹھے نہیں تھے، کھانا کھانا تو دور کی بات۔ جبکہ حیدر ان کی خوشی دیکھ کر اپنی آنکھیں نم کر بیٹھا۔ اس نے کیوں اتنے سال برباد کر دیے تھے؟ اس گھر سے دور رہنے کے چکروں میں وہ اپنے باپ سے بھی دور ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا بابا، بس آپ سے ملنے آیا تھا۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے چومتے بولا، مجھ سے ملنا تھا تو گھر آ جاتے، تمہاری ماں بھی خوش ہو جاتی۔ مجھے اس گھر میں گھٹن ہوتی ہے بابا، اور مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اس لیے آفس آ گیا۔ یہ بات میں گھر پر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ منہ نے لیے صوفے پر آ بیٹھا۔ کیا بات ہے حیدر، کیوں پریشان ہو میری جان؟ میں سچ جانتا ہوں بابا، میں جان گیا ہوں کہ آپ کی بیوی میری سگی ماں نہیں ہے۔ حیدر کی بات سن کر وہ شل ہو گئے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا حیدر؟ اس دن میں گھر ہی تھا جب آپ اس عورت سے بات کر رہے تھے۔ کیا آپ جانتے تھے کہ اس نے عارب اور جلوں کو دھمکی دی تھی مجھ سے دور کرنے کے لیے؟ یہ جان کر کہ حیدر حقیقت جان چکا ہے، وہ پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ بچپن سے ہی حیدر کو بتانا چاہتے تھے کہ آسماء اس کی سگی ماں ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حیدر کبھی نہ بھولے کہ اسے کس نے جنم دیا ہے، لیکن وہ اس قسم سے مجبور تھے۔ تمہاری ماں نے قسم دی تھی مجھے کہ تمہیں کبھی پتہ نہ چلے کہ تمہاری اصلی ماں کون تھی۔ بہت بھروسہ کرتی تھی وہ رقیہ پر، لیکن خیر چھوڑو، تمہیں پتہ چل گیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ میرے سینے سے بوجھ اتر گیا ہے حیدر، تمہاری ماں سے بہت پیار کرتا ہوں میں، کبھی بھی بھلا نہیں پایا میں اسے، لیکن میں چاہتا ہوں آج تم ساری حقیقت جان جاؤ۔ بہت سی باتیں ہیں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حیدر کو سب سچ بتا دیں گے۔ کیسی حقیقت بابا؟ تمہاری سگی ماں آسماء کو رقیہ نہیں مروایا تھا۔ کیا؟ یہ کیسا انکشاف تھا جو اس پر کھلا تھا؟ ہاں یہ سچ ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ مجھے یہ حقیقت معلوم ہے۔ رقیہ بیگم ایک لالچی عورت ہے۔ تمہاری ماں سے دوستی بھی اس نے اس لیے کی تاکہ وہ اسے لوٹ سکے۔ اس کی نظریں ہر وقت مجھ پر رہتی، مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے کئی بار تمہاری ماں سے اس کا ذکر کیا، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ اس دن جب تم پیدا ہوئے، میں نے ڈاکٹر کی باتیں سن لی تھی۔ اسے رقیہ نے پیسے دیے تھے کہ وہ تمہاری ماں کو مار دے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ عیش کر سکے۔ نہ جانے اس نے آسماء کو کیا کہا کہ وہ میری اسے شادی کروانے پر بضد ہو گئی۔ میں نہیں مانا تو مجھے اپنی قسم دی، مجبوراً مجھے شادی کرنا پڑی۔ اس ڈاکٹر کو تو میں نے تبھی سزا دلوا دی تھی، لیکن رقیہ بیگم کی رسی ابھی ڈھیلی تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں تم اسے کڑی سے کڑی سزا دلواؤ۔ میں بھی اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہاری وجہ سے اب تک چپ تھا، لیکن اب جب کہ تم حقیقت جان چکے ہو تو میں چاہتا ہوں تم اسے ہماری زندگیوں سے نکال باہر کرو۔ وہ حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا تو وہ فوراً ان کے سینے سے جا لگا۔ وعدہ کرتا ہوں آپ سے اس عورت کو نہیں چھوڑوں گا میں گھر آؤں گا جب وہ عورت اس گھر سے نکل جائے گی، بلکہ ہم سب کی زندگیوں سے نکل جائے گی انشاءاللہ۔ بابا پرامید ہو گئے تھے، وہ خود اس عورت سے جان چھڑانا چاہتے تھے اور اب خدا نے ان کی سن لی تھی۔ کیا؟ وہ تھانے میں تھا جب اسے گھر سے کال آئی، چاچی بہت رو رہی تھی۔ دل صبح یونی کی نہیں نکلی تھی، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ ڈرائیور بھی بے ہوش تھا، ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کے سر پر کسی بہت ہی بھاری چیز سے وار کیا گیا تھا۔
جب کافی دیر ہو گئی دل کا فور بھی نہیں لگ رہا تھا تو انہوں نے شہرام کو کال کی، میں ابھی آ رہا ہوں چاچی، آپ فکر مت کریں، مل جائے گی دل۔ انہیں تسلی دیتا فوراً تھانے سے نکلا۔ آخر کسی کی دل سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ گھر پہنچا تو سب پریشان حال بیٹھے تھے۔ شہرام، کچھ پتہ چلا کہاں ہے میری بیٹی؟ اندر آتی رخسار بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ چاچی پریشان مت ہو، میں پتہ لگاتا ہوں، آپ رونا بند کریں، وہ انہیں تسلی دیتا کاظم کے پاس آیا۔ چاچو، آپ کو کسی پر شک ہے؟ کوئی بزنس کا مسئلہ تو نہیں؟ کوئی کاروباری حریف جسے آپ سے مسئلہ ہو؟ نہیں بیٹا، میرا شک تو کسی پر نہیں ہے۔ مانا بزنس میں بہت حریف ہے لیکن کوئی اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا، اتنا تو میں لوگوں کو جانتا ہوں۔ پھر بھی چاچو، آج کل کے دور پہ کسی پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ خیر آپ لوگ پریشان نہ ہو، دل بہت جلد مل جائے گی۔ 2 دن بعد۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کوئی ہے پلیز مجھے جانے دو، وہ روتے ہوئے بولی۔ ڈر اور خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آخر کیوں ابھی تک اسے بچانے نہیں آیا تھا؟ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی پر کیا گزر رہی ہے؟ آج 2 دن ہو گئے تھے اسے کڈنیپ ہوئے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا گناہ کیا تھا، کیوں اسے اغوا کیا گیا تھا، اور جس نے اغوا کیا تھا وہ کیا چاہتا تھا اس سے۔ 2 دن سے اسے رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا تھا، اب تو کلائیوں سے خون بھی نکل آیا تھا۔ روتے ہوئے خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ آخر کون تھا جس نے اسے کڈنیپ کر رکھا تھا؟ دل کو سب امیدیں ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا وہ لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے، کیا شہرام اسے بچا لے گا؟ ایسے کئی سوال اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ دوسری طرف شہرام نے ساری چھان بین کی لیکن یہ کام کسی بھی بزنس حریف کا نہیں تھا۔ اس کا خود بہت برا حال تھا، 2 دن سے وہ گھر بھی نہیں گیا تھا۔ کہاں ہو دل، پلیز واپس آ جاؤ، کیوں اپنے اس دیوانے کو ستا رہی ہو؟ 2 دن نیند نہ لینے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ چاچی آپ نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، پلیز کچھ کھا لیں۔ لہرور کے لیے سوپ لے آئی تھی لیکن وہ مسلسل انکار کر رہی تھی پینے سے۔ چاچی آپ کی اس طرح رونے سے طبیعت اور بگڑ جائے گی، پہلے ہی بی پی بہت ہائی ہے آپ کا۔ پری اور شہریار بھی 2 دن پہلے واپس آئے تھے، اس لیے پری بھی ان کے ساتھ موجود تھی، جبکہ یارو خود ہر جگہ چھان رہا تھا لیکن دل کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب تک دل نہیں آ جاتی میرے حلق سے کچھ نہیں اترے گا رین، بس مجھے میری بیٹی لا دو۔ شہرام کیوں گھر واپس نہیں آ رہا؟ اسے بلاؤ۔ رخسار بیگم نے ڈھال ہو کر رہ گئی تھی۔ آ جائیں گے بھائی بھی، بس آپ صبر رکھیں چاچی، پری ان کو دلاسا دیتے بولی۔ سبھی دعائیں کر رہے تھے۔ کہاں کھو گئے وہ لوگ جن کے ہونے سے سانسیں چلتی تھی، جن کا ساتھ تھا میٹھا، جن کا مسکرانا تھا بہار؟ کیوں روٹھ گئے وہ جن کے روٹھنے سے زندگی ایسی ہوئی کہ جینے کی آرزو جیسے کھو بیٹھے؟